رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں. اچھائی سے مراد اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا بول چال، اور برائی سے مراد برا اخلاق، یہ برابر نہیں. ادفع باللتی ہی احسن، تم جواب دو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. صرف اچھا نہیں کہا، ادفع جواب دو، باللتی اس طریقے سے، ہی احسن جو سب سے اچھا ہے. ایک ہے اچھا اور ایک ہے بہت اچھا اور ایک ہے سب سے اچھا. ادفع باللتی ہی احسن، جواب دو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي، تو اچانک تم دیکھو گے وہ شخص، بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، جگری دوست ہو جائے گا. لیکن یہ جواب دینا اچھے انداز میں کوئی آسان نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہمارے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں، ہم آپ کے کانے نہیں ہیں، مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. میرے بھی پیچھے والے ہیں. میرے اللہ فرماتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ اچھے طریقے سے جواب دینے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کو اللہ صبر عطا کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صبر صرف اسی کو ملتا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا قسمت والا ہوتا ہے، بہت عظیم حصے والا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، آپ کے امتی
یا آپ کے نافرمان کوئی بھی آپ سے برا سلوک کرے تو آپ نے اس سلوک سے جواب دینا جو سب سے اچھا ہے. پھر ثواب یہ ہوگا کہ آپ کے وہ دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا حصہ عطا کر دیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من نبی الا رعى الغنم. ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی، ہر نبی نے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر اور رسول نے بکریاں چرائیں، چاہے اپنی چاہے کسی کی، بکریاں ضرور چروائیں. کیوں؟ وہ کیا ایسی چیز تھی جس کی پریکٹس کی ضرورت ہر پیغمبر کو ہوتی؟ ہاں، بکری کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی اور کثرت سے پائی جاتی. پہلی چیز لالچ. بکری کے سامنے جو چیز کھلا سا جتنا مرضی بھی رکھ دو، وہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی آگے ایک جگہ پہ ٹھہر کے کھانے کے لیے تیار ہی نہیں. جتنا بھی مل جائے اس کو کم ہے. اور دوسرا نازک، کمزور ہونا. انسان کے اندر بھی یہ دو باتیں، ایک انسان کمزور ہے اور ایک انسان میں حرص اور لالچ ہے. بکری ایسی چیز ہے کہ غصہ بھی بہت دلائے گی، دائیں بائیں بھی بہت دوڑے گی، لیکن مالک اس کو زور سے مارے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. روکنا بھی ہے اور زور زبردستی بھی نہیں کرنی. اب یہ اپنے ماننے والے اور ماتحتوں کے ساتھ رہنا بھی ہے اور زور زبردستی نہیں کرنی. یہ آپ کے افراد بھی کبھی دائیں دوڑیں گے کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، اور آپ نے ان کو جوڑ کے بھی رکھنا ہے اور زور زبردستی بھی نہیں کرنی. ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دینا ہے جو سب سے اچھا ہے. اور پھر یقین جانیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی طرح گزری تھی. آپ جانتے ہیں آپ نے گھڑ سواروں کا لشکر بھیجا، جاؤ اور جا کر فلاں علاقے پر حملہ کرو. وہ کافر ہیں، نہیں مان رہے، وہ لشکر ابھی راستے میں ہی ہے. تو اس علاقے کا سردار ان کے ہاتھ آ گیا. سردار کو پکڑا، اس نے ذرا عمرے کی نیت کی ہوئی تھی، ابھی احرام باندھنا تھا. میقات پر جا کر سردار صاحب ہاتھ میں آئے، پکڑا اور لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں کیف انت، کیا حال ہے تیرے؟ کہتے ہیں ہاتھوں کو باندھا ہوا، پاؤں کو جکڑا ہوا، اور پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ تین ہی باتیں ہیں، ان تنعم تنعم علی شاکر، وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَى. اگر میرے اوپر احسان کرو گے تو ساری زندگی احسان یاد رکھوں گا، اور اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، پیچھے میرے بدلہ لینے والے ابھی موجود ہیں. اور اگر مال چاہیے تو مانگو، مال مل جائے گا. بس یعنی حال بتانے کے بجائے تین باتیں سامنے رکھ دی. مارنا ہے تو مار لے، کوئی ڈر نہیں، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، مال چاہیے تو مال لے لے. آپ چلے گئے، دوبارہ دوسرے دن آئے، پھر پوچھا، تیسرے دن آئے، پھر پوچھا. 3 دن کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا پکڑ لو، اس کی اکڑ نہیں ٹوٹی، یہ مار سے نہیں ڈرتا، ذرا اس کو لٹاؤ اور ذرا اس کو تھوڑا سا سیدھا کرو. نہیں، آپ نے کہا چھوڑ دو. چھوڑ دیا، ہاتھ کھل گئے، پاؤں کھل گئے، جسم کھل گیا، آزاد ہو گیا. لیکن جسم کی آزادی کے ساتھ دل گرفتار ہو گیا. ابھی گئے، تھوڑی دور گئے اور واپس آئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، لیس وجہ علی وجہ الارض ابغض من وجہک. آقا چند لمحے پہلے روئے زمین کے سارے چہروں سے ناپسندیدہ چہرہ تھا تو آپ کا.
اور اب روئے زمین کے سارے چہروں سے پسندیدہ چہرہ ہے تو آپ کا، اور روئے زمین کے سارے گھروں میں ناپسند گھر تھا تو آپ کا، اب روئے زمین پہ ساری دنیا کے گھروں میں سب سے پیارا گھر لگتا ہے تو آپ کا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جواب دو جو سب سے اچھا ہے۔ معاملہ کیا ہوگا؟ جو تیرا دشمن ہوگا وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ اب میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، تو کہنے لگے میرا عمرے کا ارادہ تھا، عمرے کے لیے چلا جاؤں۔ فرمایا جاؤ، مکہ تو ہمارا ہی ہے نا، بیت اللہ تو ہمارا ہی ہے، لیکن نہیں، وہ آپ کے دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ فرمایا نہیں، وہ میرے اللہ کا گھر ہے، جاؤ عمرہ کرو۔ عمرہ کرنے لگے، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا سبوتا، سمامہ بے دین ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، ابھی تو مجھے دین ملا ہے، ابھی تو دیندار ہوا ہوں، ساری زندگی تو بے دین تھا، ابھی تو دین ملا ہے۔ ان کے رویوں سے دیکھ کر سمامہ کہنے لگے یاد رکھو قریشیو، آج کے بعد یمن کے علاقے کا جتنا غلہ تمہاری منڈی میں آیا کرتا تھا اور مکے والے کھایا کرتے تھے، آج کے بعد یمن سے غلہ آنا بند ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مکے کے اندر کاشتکاری نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، مکے کے اندر یہ اناج اگتا نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے غلے کو بند کر دیا۔ جب مکے میں غلہ نہ پہنچا، وہی مکے والے، وہی قریشی، وہی ہاشمی، وہی لوگ جو آپ کو آپ کے گھر میں نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے، شہید کرنا چاہتے، برا بھلا کہتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، آپ رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے نکلے تھے۔ اب انہوں نے خط لکھا مدینہ کی طرف، مسجد نبوی کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خط بھیجا گیا، اے پیغمبر علیہ السلام سمامہ کو کہہ دو کہ یمن سے غلہ آنے دے۔ اب نبی علیہ السلام چاہتے تو بدلہ لے لیتے، کہتے ہاں اب پتا چلے گا جب تمہاری روٹیاں بند ہوں گی، کھانے بند ہوں گے، تمہاری صبح شامیں مشکل سے گزریں گی، اب میں تم سے بدلہ لے کر دکھاؤں گا۔ اب میری دھاڑ کے نیچے آگے ہو، نہیں، فوراً پیغام بھیجا سمامہ غلے کو جاری کر دو، محمد کسی سے برا بدلہ نہیں لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وہ معاف کرتے ہیں، درگزر کر دیتے۔ آج یہ ہماری کیفیت نہیں ہے۔ احد کے میدان سے آپ واپس آئے، ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، آپ کے سامنے والے دو دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، اور کیسے آرام سے ٹوٹ گئے، آرام سے نکل گئے؟ نہیں، ایک ظالم بدبخت نے دور سے پتھر مارا، وہ آقا نامدار کے چہرہ پر انوار پہ اتنی زور سے لگا کہ آپ کے دو دانت شہید ہو گئے۔ جب دانت ٹوٹے ہوں گے تو 7 ہونٹوں پہ کیسے زخم آئے ہوں۔ آپ جب گھر میں آئے تو چہرے کے اوپر سوزش تھی، اور صرف چہرے پر نہیں، آپ کے سر مبارک پہ بھی گہری چوٹ تھی۔ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی جس کو خود کہا جاتا ہے۔ ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا اور وہ لوہے کی ایک کڑی آپ کے سر مبارک میں کھب گئی، نکالنا چاہا نہ نکال سکے۔ ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے نکالنا چاہا، ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے، لیکن وہ نہ نکلی۔ اور جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے زور سے نکالی، خون کے فوارے شروع ہوئے، رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے چٹائی کو جلایا، راکھ بنائی، راکھ ڈال کے آپ کے اس زخم پہ رکھ کے خون کو بند کیا تھا۔ جب آپ گھر میں آئے بہت پریشانی کا عالم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اے پیغمبر علیہ السلام، اے دو جہانوں کے سردار، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن یہ احد والا دن تھا۔
فرمایا عائشہ تو نے جو دیکھے ہیں ان میں احد ہی ہے، لیکن مجھے ایک دن اس سے بھی زیادہ یاد ہے۔ یہ آج تو صرف میرے چہرے پہ ایک چوٹ لگی یا میرے سر میں چوٹ لگی، لیکن ایک دن وہ ہے جو عائشہ میری زندگی کا اس سے بھی مشکل ترین دن تھا، اور وہ مجھے کبھی نہیں بھول پاتا۔ فرمایا حقا اس سے بھی زیادہ ظلم، اس سے بھی زیادہ ستم، اس سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا؟ فرمایا ہاں، تمہیں کیا پتا، جب میں اپنے ایک صحابی زید کے ساتھ مکے کی وادی سے نکلا تھا، طائف کی وادی میں پہنچا تھا، وہاں کے سرداروں سے ملا تھا، اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، مانتے مانتے نہ مانتے نہ مانتے، لیکن ان ظالموں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا، آوازیں کسیں، گالیاں دیں، اول فول بکا اور پتھروں کی بارش کی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے حصے سے پورے جسم سے خون بہا، خون کے فوارے نکلے، جوتی کے ساتھ خون چپک گیا، اور فرمایا میں نڈھال ہو کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا، سامنے ایک سایہ نظر آیا، انگور کی ایک بیل کا سایہ تھا، میں اس کے نیچے جا کے بیٹھا، دور سے اس کے مالک نے دیکھا، تھوڑا سا ترس آیا، انگور کا گچھا میرے پاس بھیجا، آج بھی وہ مجھے یہ آدمی یاد ہے۔ اور جب میں اس وقت اپنی ہمت ہار بیٹھا تھا، آسمان سے فرشتے آئے تھے، ہوا کے فرشتے آئے، طوفان کے فرشتے آئے، آگ کے فرشتے آئے، پانی کے فرشتے آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیجئے ان ظالموں کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے ان کو ہم کچل کے اور پیس کے رکھ دیں۔ آپ حکم تو کریں، آگ جلا کے ان کو جلا کے رکھ دیں، آپ ایک مرتبہ اجازت تو دیں، ہواؤں میں اڑا کے رکھ دیں یا پانی میں ان کو غرق کر کے رکھ دیں۔ آپ نے اس وقت بھی ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے یہ نہیں کہا اٹھا لو، گرا دو، جلا دو، غرق کر دو، مار دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کون۔ آج کہتے ہو تم مجھے جانتے نہیں، آپ نے بھی کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے رب میں مٹانے کے لیے نہیں آیا، میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو میرا پتہ ہی نہیں، اگر ان کو میرا پتہ چل جائے تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں گے۔ آپ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیا کرتے تھے، اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ پیغمبر علیہ السلام خود بھی اور صحابہ کی یہی تربیت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضا آپ کے ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام بھی گئے تو ایک یہودی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے لگا، فَيَضْحَكُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَعْجَبْ وَيَتَبَسَّمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَعَجَبْ۔ آپ نہ اس کی باتیں سن کے ہلکا ہلکا مسکرا بھی رہے ہیں اور آپ حیران بھی ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ابو بکر کو برا کہہ رہا ہے تو آپ خوش ہو رہے؟ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ حوصلہ کر کے اس کو کوئی برا جواب نہیں دے رہے، اس وجہ سے کہ ابو بکر کی تربیت اچھی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بہتر کر رہے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو۔ آپ خاموش، ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش، اور آپ علیہ السلام حیران بھی اور خوش بھی۔ کچھ دیر کے بعد آخر انسان تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ بول پڑے اور اس کے ترکی بترکی جواب دینے لگے۔ جب جواب ان کی زبان سے نکلے، مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام چل پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، پیغمبر علیہ السلام یہ کیا بات؟ وہ مجھے برا بلا کہے اور آپ کھڑے ہو کر سن لیں، اور جب میں جواب دوں تو آپ چل پڑے۔ فرمایا تمہیں علم نہیں، جب تک تم خاموش تھے
آسمان کے فرشتے تیرے حصے کا جواب دے رہے تھے، اور جب تم جواب دینا شروع ہوئے تو فرشتے بھی چلے گئے، میں محمد بھی چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ سمجھایا تعریف یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات، آپ کے اوپر ایک یہودی نے جادو کر دیا، اب جادو اتنا سخت ہوا کہ آپ علیہ السلام کئی دن پریشان رہے۔ اس کی وجہ سے زندگی کے معمولات میں ظاہر میں کچھ فرق نہیں آیا، کیونکہ آپ کے اذکار بہت اعلیٰ تھے، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتا تھا میں نے کوئی کام کیا ہوتا تو ایسے لگتا پتہ نہیں کیا، کبھی نہ کیا ہوتا تو ایسے لگتا شاید کر لیا ہے۔ بس اس طرح کی بس شکوک و شبہات آپ کے اوپر طاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام پریشان رہنے لگے۔ آپ کو ایک مرتبہ رات کے وقت آسمان سے فرشتے آئے، ایک دائیں کھڑا ہوا، بائیں کھڑا ہوا، اور سر کے پاس، پاؤں کے پاس، اور انہوں نے آ کے سارا بتایا، اے اس آدمی کو کیا ہوا ہے جو یہ لیٹا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نا ہمارے جیسے نہیں تھے، یہ بات بھی یاد، ہر وقت ہم یہی کہتے رہتے ہمارے جیسے نہیں بھی تھے۔ انسان برابر ہے، لیکن شان مرتبے میں سبھی مختلف ہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے وہ انسان تھے، لیکن شرف، مرتبہ، مقام، فضائل، خصائص کے اعتبار سے انسانیت سے بہت اعلیٰ تھے۔ ہم سو جائیں پتہ ہی نہیں کون آیا، کون گیا، کدھر ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی نہیں پتہ۔ نبی علیہ السلام سوتے ہیں تو آنے والے کا بھی پتہ ہے، جانے والے کا بھی پتہ ہے، بولنے والے کی بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگا یہ لیٹے ہوئے جو ہیں ان کو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام سوئے بھی سن رہے تھے۔ عینان تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں تو آرام کر کے سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس پر جادو ہے؟ تو جادو کہاں ہوا؟ وہ زروان نامی کنواں ہے وہاں ہے۔ کیسے ہے؟ ایک کنگھی کے اوپر ان کے بالوں کو لپیٹ کے گرے لگائی گئی ہیں۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ دو بیٹیوں کو آپ کے گھر میں بھیجا، آپ کے بالوں کو چرایا گیا اور پھر اس کے اوپر جادو کیا گیا۔ اب کیا کریں؟ وہاں جائیں، جادو نکالیں، گرے کھولیں، فلک اور ناس کی آیات پڑھتے جائیں، ایک آیت پڑھیں گرہ کھولیں، آیت پڑھیں گرہ کھولیں، آیت پڑھیں گرہ کھولیں، 11 گرے کھلیں گی، 11 آیات مکمل ہوں گی اور ان کا جادو ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام وہاں پہنچے۔ زروان نامی کنواں، بڑا پرانا کنواں، اب اس کو دیکھ کر وحشت آتی ہے۔ وہاں کے جو درخت کے پتے، بڑے بڑے پتے، آپ نے 2 صحابہ کو نیچے اتارا، پرانے کنویں سے وہ کنگھی نکالی، بال نکالے، گریں کھولیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایک ایک آیت پڑھ کے کھول رہا تھا، ساتھ ساتھ معوذتین فلک اور ناس کی آیات کو پڑھ رہا تھا۔ ایسے ایسے میرا جسم کھل رہا تھا جیسے مجھے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہو، اور ایسا ایسا کھولا گیا ہو جیسے پورا کھول دیا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ کرنے والا کون ہے؟ لبید، یہودی، 2 بیٹیاں۔ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، پورے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے اور ان سب کو وہاں سے ختم کر دیتے، لیکن آپ نے اس برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا، آپ نے ان کو ویسے ہی معاف کر دیا۔ ہمارے ہاں ہوتا بھی کچھ نہیں، قاری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ویسے ہی نکال دیتے، تیرے اوپر جادو ہے، توید ہے، قاری صاحب اے دسو پائے کہنے، بس وہ کسی نہ کسی چاچے مامے تائے پھپھو کا نام لے لیتا ہے، بس اب ساری زندگی ہم اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ایک یہودی عورت نبی علیہ السلام کو زہر دے دیتی، آپ جانتے خیبر کا موقع، پیغمبر علیہ السلام نے خیبر کی جنگ جیتی۔ جنگ جیتنے کے بعد ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کر دی، اور اس کو پتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ آپ دستی کا گوشت بڑی پسند اور شوق سے کھاتے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی گئی اور دستی کے گوشت کو روسٹ کیا گیا اور اس کے اندر زہر کو ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، صحابہ گئے، کھانے لگے۔ آپ نے ایک نوالا لیا، دوسرا لینے لگے تو وہ نوالا بول پڑا، اے پیغمبر علیہ السلام ٹھہر جائیے، اس کے اندر تو زہر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے نوالے کو حکم دیا، بول پڑا۔ معجزہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بچانا بھی، اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ اپنی رسالت کو پہنچاتے رہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، اللہ آپ کو ساری دنیا سے بچانے والا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا۔ آپ غور کریں، ذرا تصور کریں، وہ مارنا چاہ نہیں رہے تھے بلکہ مار ہی رہے تھے، ابھی ارادہ نہیں تھا بلکہ زہر دے دیا تھا اور آپ نے ایک نوالا کھا لیا تھا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے قریب بھی کہا کرتے تھے، آج بھی خیبر کے کھائے ہوئے زہر کی وجہ سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید میری انتڑیاں اندر سے کاٹی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طبعی وفات اس دنیا سے نہیں گئے بلکہ آپ اس زہر کے اثر کی وجہ سے اس دنیا سے گئے، آپ تو اس دنیا سے شہید ہو کر گئے، آپ شہید ہیں، شہادت کے درجہ ہے آپ کے لیے۔ اب غور کریں کہ ہمارے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت کرے، ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کسی نے ذرا غصے سے دیکھ لیا، بس کسی نے پنکھا چلایا تو دوسرے نے بند کر دیا، بس یہی لڑائی ہے۔ کسی نے لائٹ جلا دی، کسی نے بند کر دی، ہماری یہی لڑائی ہے۔ کسی نے دروازہ کھول دیا، کسی نے بند کر دیا، بس یہی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائیاں کیا ہیں؟ میرے دروازے پر اس نے تھوڑی سی یہ چیز کر دی، یا اس نے گاڑی میرے آگے پارک کر دی، یا اس نے تھوڑا سا قریب سے گزر گیا، ہماری یہ لڑائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، آپ نے نوالا کھا لیا، زہر آپ کے سامنے بول پڑا، آپ نے عورت کو بلایا، کہا تو نے ایسا کیا؟ کہتی ہے ہاں کیا، اعتراف جرم ہو چکا۔ پوچھا کیوں کیا؟ اب آگے سے بہانہ، کہنے لگی میں نے یہ چیک کرنا تھا، اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہوں گے تو یہ بول پڑے گا، نہیں ہوں گے تو جان چھوٹ جائے۔ اس موقع پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل کیا تھا، ادفع باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرو جو سب سے اچھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور معاملہ پیش آیا۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی گئے تھے، بشر بن برا رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو اس وقت شاید 2-4 نوالے زیادہ لے لیے ہوں گے، ان کی کیفیت حالت کچھ دیر کے بعد تبدیل ہوئی اور وہ وہی زہر کھانے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس عورت کو اس صحابی کی شہادت کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کروا دیا۔ اپنا معاملہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن جب وہ ایک صحابی وہ زہر کھا کے شہید ہوئے تو ان کے بدلے کے طور پر آپ نے ان کو قصاص کے طور پر قتل کروا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آپ مدینے آنے لگے نا، تو آپ کے آنے سے چند دن پہلے مدینے کا ایک بڑا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد پورے مدینے کا سردار اور سرتاج اس کو بنانا تھا، اور اس کے سر کے اوپر تاج رکھنے ہی والے۔ انہی دنوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ جب 2 جہانوں کے سردار آئے تو سارے مسلمانوں نے پھر اپنا قائد، اپنا راہبر، اپنا سردار کس کو بنانا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے بھی چاروں ناچار آپ کا کلمہ پڑھ ہی لیا،
ظاہر سے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ لگ گیا اور کہنے لگا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں ان کو بنا لو۔ نبی علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ کسی کے تابع نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ نے تو دنیا میں آپ کا کوئی استاد بنایا ہی نہیں، تو آپ کے اوپر سردار کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں بنا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کے اندر حسد، بغض، نفرت، اب وہ بغض ستانے لگا۔ دو موقعوں پر اس نے بہت غلط باتیں کی۔ ویسے تو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑے رکھتا تھا، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑے رکھتا تھا۔ اب تصور کریں کہ نبی علیہ السلام اس سے کتنے تنگ ہوں گے، کس قدر تنگ ہوں گے اس سے۔ آپ اپنی سواری گدھے کے اوپر، یہ میرے نبی علیہ السلام نا بڑے سادہ آدمی تھے۔ یقین جانیے اگر ہمیں کوئی کہے نا چل یار سائیکل تے تینوں میں لے جاواں کتے، تو ہم کہتے ہیں میں سائیکل تے بیٹھا، تو ہمیں تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ خاص کر چودھری صاحب ہوں تو سائیکل تے بیٹھ جاندے نہیں۔ اس وقت جو سواریاں چلتی تھی نا، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، گدھا تھا۔ اونٹ، گھوڑا، گدھا یا خچر۔ تو سب سے ہلکی سواری کیا تھی اس وقت؟ گدھا۔ میرے نبی علیہ السلام ضرورت کے وقت اس پر بھی سفر کر لیا کرتے تھے۔ آپ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ گدھے پر سفر کر کے گزر رہے ہیں، ایک گلی سے گزرے تو وہاں عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی لمیٹڈ وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام گزرے تو گھوڑے اور گدھے کے چلنے کی وجہ سے خاک اڑی، تو عبداللہ بن ابی نے نازیبا کلمات بدترین جملے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے کو ذرا دور کرو، اس کی خاک ہمارے ناک میں پڑ رہی ہے۔ اچانک وہاں ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کے پاؤں سے اڑنے والی خاک تیرے جیسے ہزاروں آدمیوں سے کہیں بہتر ہے، تو ان کی گستاخی کرتا ہے، بدبخت ہے تو۔ ان کے گدھے کے پاؤں سے اڑنے والی خاک بھی تیرے جیسے کئی چودھریوں سے بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ جب یہ بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتا چلی، اتفاق یہ ہے کہ عبداللہ کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی ایک مسئلہ ہے، خاندان میں ایک مرتبہ نام رکھ لیں پورا خاندان وہ دوبارہ نام ہی نہیں رکھتا، نہ جی نہ فلانے بندے کا نام، فلانے کے بیٹے کا، فلانے کی بیٹی کا نام ہی نہیں رکھتے۔ قاری صاحب کو نواں یا نہ دس، بہرحال یہ الگ موضوع۔ تو عبداللہ کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ اس کو پتا چلا تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ یہ آپ کے بارے میں ایسے کلمات کیوں کہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا، شاید اللہ کبھی ہی اس کا دل موڑ دے اور یہ پکا مسلمان ہو جائے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اور دوسرا موقع تو اس سے بھی زیادہ خطرناک کلمات اس نے کہی۔ سورۃ المنافقون 28واں سپارہ، نبی علیہ السلام غزوے میں گئے، جنگ میں گئے، عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا۔ وہاں ایک مہاجر اور انصاری کا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ ایک مہاجر جو مکے سے آئے، ایک انصاری جو مدینے سے تھے، آپس میں اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن ابی منافق کو پتا چلا، کہنے لگا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ہاں تم ہی نے ان کو گھر دیے ہیں، تم ہی نے ان کو مکان دیے ہیں، تم ہی نے ان کو زمینیں اور جائیدادیں دی ہیں، آج کے بعد اگر ہم اپنا پیسہ روک لینا تو یہ سارے ہی مدینے سے نکل جائیں اور بھاگ جائیں۔ اور پھر کہنے لگا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل،
اگر ہم صحیح سالم مدینے واپس چلے گئے نا، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کفریہ کلمہ اس نے پھر کہا، کہتا ہے ہم عزت والے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان ذلت والوں کو مدینے سے نکال کے رکھ دے گا۔ اب وہ ذلت والوں سے اشارہ کن کی طرف تھا؟ محمد الرسول اللہ کی طرف تھا اور صحابہ کی طرف تھا۔ میرے اللہ نے ساتھ جواب دے دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان منافقوں کو کیا پتا؟ اصل عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے، ان منافقوں کو کیا پتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ گندے کلمے کہے کہ ہم عزت والے، اور نعوذ باللہ یہ عزت والے نہیں، ہم جب واپس جائیں گے ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ جب یہ کلمہ پتا چلا پھر بیٹا آیا، اے محمد الرسول اللہ، بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں سب سے پہلے مدینے کے رستے پہ کھڑا ہوں گا۔ یہ جو ظالم کہہ رہا تھا ہم عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، آقا اجازت دے دے، اس ظالم کو ہم نے مدینے میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، نہیں داخل ہونے دیں گے، نکالنا کیا ہے، ہم اس کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ آپ نے پھر کہا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، پیغمبر اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتا؟ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن۔ اتنا بڑا دشمن اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ اب خوشی کا موقع تھا کہ دشمن گیا، جان چھوٹی، روزانہ کے تانے، روزانہ کی باتیں، روزانہ کی چالیں، اور ہر کوئی میٹنگ میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کیا نہیں کیا۔ بیٹا آیا بتانے کے لیے، خون تو خون ہی تھا، آقا عبداللہ اس دنیا سے چلا گیا۔ دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر گئے، وہ قمیض جو آپ کے جسم اطہر کے ساتھ چپکنے والی تھی، چمٹنے والی تھی، آپ نے وہ قمیض اٹھائی، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا، بیٹے یہ لے جاؤ اور عبداللہ کے کفن کے طور پر اس کو پہنا دینا، شاید میرا اللہ اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دے۔ آپ نے یہ نہیں کہا مجھے گالیاں دیتا تھا، مجھے برا بلا کہتا تھا، چلا گیا دو چار باتیں کرتے، نہیں، آپ نے قمیض دے دی، وہ قمیض جو برکتوں والی قمیض تھی۔ اور پھر آپ نے کہا جب جنازے کا ٹائم ہونا تو مجھے بتا دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ جاؤں گا، میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا، ہماری کسی سے تھوڑی سی لڑائی ہو جائے بس، ہم تو جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتا بھی رہے تو ہم کہتے نہیں بھائی بس مرن جین ختم، نہیں۔ اتنا تنگ کرنے والا آدمی جب اس دنیا سے گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ آپ پہنچ گئے جنازے کے لیے، جب آپ آگے بڑھنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی کلائی سے پکڑا، آقا اس ظالم کا جنازہ آپ تو نہ پڑھائیں، باقی منافق دلیر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے چل ٹھیک ہے جب پیغمبر نے کہہ دینا اللہ نے معاف تو کر ہی دینا ہے، تو وہ تو اور دلیر ہو جائیں گے، آپ نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ، اگر میرے کہنے سے اس کو جنت ملتی ہے تو میں کہہ ہی دیتا ہوں۔ آپ نے پچھلے سارے رنج، علم، غم سب بھلا دیا، جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جلدی سے واپس نہیں آئے، بلکہ جب اس کو قبر میں اتارا گیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام خود قبر کے اندر اتر گئے، آپ نے اس کے منہ کو کھولا، اپنے منہ سے لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیا، شاید اس لعاب کی وجہ سے ہی یہ سوالوں کے صحیح جواب دے دے۔ جب باہر نکلے تو آسمان سے جبریل اتر آئے،
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیں، آئندہ آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی. کتنا بدبخت ہوگا وہ کہ اللہ آسمان سے کہہ دے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. آقا ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. میرے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے کہ 70 سے زیادہ ترلے لینے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں تب بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. کس قدر پیغمبر علیہ السلام کی سیرت نرم دلی، معافی، درگزر، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں سوچا بھی نہیں، تصور ہی نہیں. ادفع باللتی ہی احسن. کیا یہ ہمارے اندر بھی زندگی آ سکتی ہے؟ ہمارے اندر بھی یہ تحمل آ سکتا ہے؟ ہم بھی کبھی اپنے دشمنوں سے اتنا اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ اور یقین جانیے جب دنیا میں کوئی انسان بھی اپنے پیغمبر کی اس سیرت کو اپناتا ہے اللہ اس کو عزتیں ضرور عطا فرماتا ہے. یہ ماضی قریب کے میں جانتا ہوں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ. یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، مرزائیوں، قادیانیوں، ہر غیر مسلم کے ساتھ اسلام کا مقابلہ، اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر میدان میں مناظرے کے لیے تیار رہتے تھے. ایک شخص کو بڑکایا گیا. یہ مولوی ثناء اللہ تو گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کو اگر تم قتل کر دو گے نا تو جنت تیری پکی ہے. وہ بیچارہ سادہ سا آدمی کچھ لوگوں کے بڑکانے میں بڑکاوے میں آ گیا. ہندوستان کی بات ہے. اور اس نے اپنی کلہاڑی کو تیز کیا اور اپنے تئیں جنت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ ان کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے. جو اسلام کی حقانیت کا کام اپنے دور میں انہوں نے کیا شاید اس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی. آپ ٹانگے، گھوڑا ٹانگا، ٹانگے کے اوپر بیٹھ کے سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے. اس نے دیکھا زور سے کلہاڑی کا وار اپنے آپ کے سر پہ کیا. پگڑی باندھی تھی تو بچت ہو گئی، گہرا زخم تو آیا لیکن آپ بچ گئے. اس کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کیا، مقدمہ چلا، جیل میں چلا گیا. کئی سال کی قید ہوئی اور وہ جیل میں. ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ جرم تو اس کا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کے گھر میں کھانا کون دے گا؟ جتنی دیر تک وہ قید میں رہا ہر مہینے کا راشن اکٹھا کر کے گھر میں دے آیا کرتے تھے. واپس آیا، آ کے پوچھتا ہے تمہارے حال احوال کیسے رہے؟ انہوں نے کہا مشکل تو بہت تھی تمہارے بغیر، لیکن اللہ نے آسانی بھی بڑی کر دی تھی. کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، ایک بابا سا آتا تھا، مہینے کے بعد راشن دے کے چلا جایا کرتا تھا. کہا اس کا حلیہ کیا تھا؟ جب انہوں نے حلیہ بیان کیا تو ہوش و حواس اڑ گئے کہ یہ تو وہی تھا جس کو قتل کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہوا تھا. صبح ہوئی تو ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ کے دروازے پہ پہنچا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں تو سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ اسلام اس چیز کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے. ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جیو کہ کوئی پتھر مارے، کوئی برا کہے، اچھے انداز میں. اور آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے گئے تھے تو خوشی سے گئے تھے؟ نہیں،
روتے ہوئے گئے تھے. آپ مڑ کر دیکھ رہے تھے کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا, مکہ تجھ سے دور ہونے کے قدم تیار نہیں ہے, لیکن اگر تیری قوم نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا, مجبور ہو کے جا رہا ہوں. رات کو روتے ہوئے آپ کے. اور پھر جب آپ فاتح بن کر آئے, مکے کے اندر آئے, 10,000 کا مسلمانوں کا لشکر, اور وہ سارے کافر آپ کے سامنے, نگاہیں جھکی ہوئی, شرمندگی طاری ہے, ہاتھ باندھے ہوئے. آپ نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. سب نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تم سے کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ دنیا بدلے لیتی ہے, ہمیں پتا ہے کہ دنیا انتقام لیتی ہے, لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جیسا انسان کبھی انتقام نہیں لیتا. آپ نے ایک کلمہ کہا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں نے تمہیں 13 سالہ زندگی کے سارے ظلموں کو ایک جملے میں معاف کر دیا ہے. وہ بلال, وہ سمیہ, وہ عمار, وہ خبیب, وہ خباب, وہ سہیب, وہ عمار, وہ یاسر. فرمایا بڑے ظلم مجھے یاد ہیں, لیکن ولا یجزئ السیئۃ بالسیئۃ, ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. اور قرآن بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن, جواب اس طریقے سے دو جو سب سے اچھا ہے. اگر ہم یہ عمل کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم بھی ایسا کر لیں گے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں ایک مقام ملے گا. صحیح جامع ترمذی کی روایت, من قدم علی غیظ وہو قادر ان ینفذہ, ایک بندے کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے, طاقت ہے, استطاعت ہے, نکال سکتا ہے, جواب دے سکتا ہے اور اس سے انتقام لے سکتا ہے, پھر بھی کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. یہ اصل معافی ہے. ایک ہے کسی نے ظلم کیا اور میں اس کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا, ہاں میرے اللہ بدلہ لے کر دیں گے, اس وقت کہنا معاف کیا یہ چھوٹی بات ہے. ظلم کیا اور آپ بدلہ لے سکتے ہیں, پھر کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا, یہ ذرا بڑی مشکل بات ہے. آپ نے فرمایا جس نے غصہ پی لیا اور وہ اس غصے کو نکالنے پر قادر تھا, تم طاقتور تھے وہ چھوٹا تھا, تم مالدار تھے وہ غریب تھا, تم صحت مند تھے وہ کمزور تھا, تم پیسے والے تھے وہ کنگال تھا, تم بڑے تھے وہ چھوٹا تھا, تم جو چاہتے اس موقع پر کر سکتے تھے, لیکن پھر تم نے کہا جاؤ تجھے معاف کیا. صرف تیرا یہ ایک عمل اتنا عظیم عمل ہوگا, قیامت کا دن ہوگا. جامع ترمذی کی روایت ہے میرے اللہ ساری انسانیت کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اللہ فرمائیں گے یہ جنت کی حوریں ہیں, ان میں سے جس کو تو پسند کرے گا ہم اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں گے. یا رب جنت کی حور میرے لیے اور پسند کا اختیار مجھے, میری نیکی کیا ہے؟ کہا جائے گا ایک مرتبہ تجھے غصہ آیا تھا اور تو غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا, لیکن تو نے اللہ کو بڑا سمجھ کے بندے کو چھوٹا سمجھ کے معاف کر دیا. ہم نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت کی حور کا اختیار دے دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آپ پر کنٹرول, اپنے اندر صبر, تحمل اور معافی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اتفاق و اتحاد اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ اسی جامع مسجد بلال شمع پارک میں ہر مہینے کے آخری اتوار درس قرآن ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز. آئندہ جمعۃ المبارک جو ہے اسی مسجد میں مولانا ادریس فروقی صاحب پڑھائیں گے,
اور جمعے کے بعد ساتھ بلڈ گروپ کا کیمپ بھی لگائیں گے، تو تمام ساتھی یہ جمعہ وقت سے پہلے پہنچیں اور یاد رکھیں کہ ہر مہینے کی آخری اتوار کو مغرب کے بعد درس قرآن ہوا کرے گا۔ یہ لمبے چوڑے سوالات ہیں، مختصر جوابات دیے جائیں گے۔ 8 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، زکوٰۃ کو مال کی میل کچیل کیوں کہا گیا ہے؟ اصل میں جب انسان مال کماتا ہے نا، تو کمانے کے اندر انسان سے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بڑی کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اس میں ذرا بولنے میں ہیر پھیر ہو جاتا ہے، سچ اور جھوٹ کا بھی کچھ آمیزش ہو جاتی ہے، وعدے کے اندر بھی ذرا کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے وہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو میل کچیل، وہ کمی کوتاہی دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا تاجروں کو کہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقے کی وجہ سے وہ جو تمہاری تجارت، ویسے تو 100% پیور ہونی چاہیے نا کمائی حلال کی، لیکن انسان ہے بسا اوقات کچھ کلمات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے سمجھیں 100 میں سے کبھی 98 کبھی 95 کبھی 90 کبھی 80 نمبر ملتے ہیں، بڑی کوشش کے باوجود۔ اگر کوشش نہ کریں تو پھر تو وہ سارا ہی کھاتا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کے باوجود جو اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، تو پھر وہ پیسے جب نکالتے ہیں تو وہ میل کچیل کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی مال باقی جو بچتا ہے وہ پھر سارا 100% ہو جاتا ہے، یعنی وہ باقی سارا مال حلال ہو جاتا ہے اور 100% پیور ہو جاتا ہے۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کو ذرا تھوڑا سا پکا لیا جائے تو اوپر جھاگ وغیرہ میل وغیرہ آ جاتی ہے نا، تو وہ چھان لیا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ، تو اس وجہ سے میل کچیل کہا گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت رکوع اور سجدے کی حالت بیان کر دیں۔ جیسے ممکن ہو ویسے پڑھیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ ایک آدمی قیام صحیح کر سکتا ہے، لیکن اس کے گھٹنوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ سجدے جا کے اٹھ نہیں سکتا، سجدے جا کے دوبارہ اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کے قیام کرے اور کرسی پہ بیٹھ کے رکوع اور سجدہ کر لے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن سے کھڑا بھی ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اب رکوع کیا ہے؟ رکوع کے وقت تو آپ نے اسی طرح اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں اور تھوڑا جھکنا ہے۔ سجدے کے اندر آپ گھٹنوں سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں، تھوڑے سے آگے کر کے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں، جیسے ہی میں کر دیتا ہوں۔ جی آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ایسے ہو جائیں، تھوڑا جھکنا ہے، اور سجدے میں سے زیادہ ایسے۔ باقی اصل میں بیمار آدمی کی نماز کا آپ کہنا کیا کرائیٹیریا ہے، کتنا تک ہونی چاہیے، یہ ہر آدمی کی الگ الگ ہے۔ جتنی بیماری بڑھتی جائے گی اتنی اس کو سہولت زیادہ ملتی جائے گی۔ جس قدر زیادہ بیمار ہے اس قدر زیادہ، اگر وہ ایسے بھی نہیں جھک سکتا، مطلب اس کو کمر میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ جھک نہیں سکتا، تو وہ بیٹھا ہی رکوع کی نیت کر لے، بیٹھا ہی سجدے کی نیت کر لے۔ تو جتنا جتنا اس سے ممکن ہو وہ اتنا اتنا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہو اور دوسرا آدمی اس کو بلائے اور آگے سے نہ ملے، تو کیا اس کو 3-4 دفعہ کے بعد نہ بلائے تو ہم بری الذمہ ہیں؟ نہیں، اصل میں 3 مرتبہ بلانا فرض ہے، 3 مرتبہ راضی کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے، لیکن وہ اگر نہیں مل رہا تو پھر اس کے بعد بس آپ سلام کہتے رہیے گا، وہ جواب دے تو ٹھیک ہے، نہ جواب دے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سلام کہہ دیا اور اس کے بعد اب آپ نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، بلانا بھی نہیں، بالکل ہی قطع تعلقی کر دینی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کے بھی درس کا یہی ہے کہ وہ آپ سے برا بھی کر جائے، غلط بھی کر جائے، تو پھر بھی آپ اس سے درگزر ہی کرتے رہو۔ وہ کتنی بڑی مثال ہے۔ وہ وقت تھوڑا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگی، بیٹی پر غلط کاری کی تہمت لگی ہو تو باپ کی غیرت کا کیا عالم ہوتا، اور باپ بھی وہ ہوں ابو بکر صدیق جیسے،
رضی اللہ عنہ. یعنی جتنا آدمی ذرا فیمس ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی عزت اگر بڑی ہے تو پھر لوگوں کے درمیان اگر کوئی عزت کو اچھالے تو وہ دکھ بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے نا. تو اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ آپ کی بیٹی پر تہمت لگ گئی. حضرت ابو بکر رضی کو غصہ آ گیا. مستح وہ تھے صحابی جن کو سارا خرچہ گھر کا کون دیتا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. غصے میں ہو گئے کہ تو نے میری بیٹی کے بارے میں یہ کلمے کہے، آج کے بعد تیرا خرچہ بند. آسمان سے وہی آ گئی کہ نہیں، اتنے بڑے غلطی کرنے والے کو بھی معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً کہہ دیا کہ جا مستح میں نے تجھے معاف کر دیا. ساڑھے دنوں گل نکل دی نہیں. ٹھیک ہے صلح ہو گئی لیکن بس نا دل بس ٹھیک ہے جی نا ساڑی صلح ٹھیک ہے مان لیا ساڑی صلح ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بس نا ان او گلاں او ورگیاں نہیں رہیاں، گلاں او نہیں رہی. نہیں، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ کسی کی بیٹی پر غلط کاری کی تہمت لگ جائے اور پھر ایک ہی آیت آئے اور وہ کہیں ٹھیک ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے اسی طرح جا میں نے تجھے معاف. تو یہ ذرا حوصلہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے. جمعۃ المبارک کی جماعت کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکعتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز میں دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں، دوسری رکعت میں جو تشہد کرتے ہیں اس میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے. تکبیر اولیٰ کب تک ختم ہوتی ہے؟ جب اللہ اکبر اکبر کہہ لیتے ہیں تو تکبیر اولیٰ ختم ہو جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جب تک امام آگے قرات شروع نہ کرے اس وقت تک وہ تکبیر تحریمہ ہے یا تکبیر اولیٰ ہے. نہیں، جب اللہ اکبر یہ الفاظ زبان سے امام نے ادا کر دیے نا تو سمجھ لو کہ تکبیر اولیٰ ہو گئی، تکبیر تحریمہ ہو گئی. میرا خیال ہے یہ مسئلہ پوچھنے کی وجہ یہ ہوگی، جس نے پوچھا اس کو تو شاید پتا ہو، باقیوں کو بھی بتا دیں. ایک حدیث آتی ہے جس شخص نے 40 دن ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ امام جب نماز شروع کرواتا ہے تو جب کہتا ہے نا اللہ اکبر، وہ تکبیر اولیٰ ہے. جس نے امام کے ساتھ 40 دن 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے دل میں منافقت نہیں ہے، وہ منافقت سے پاک ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جہنم سے بھی آزاد ہے. تو بعض لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے. کبھی یہ ایک شوق بھی پورا ہو کہ میں 40 دن کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھوں گا. تو پھر جب کبھی ایک دن ذرا تھوڑا سا بندہ لیٹ ہو جائے تو پھر تو پوچھنا بنتا ہے نا کہ تکبیر اولیٰ کتوں تک ہے. ہاں، تکبیر اولیٰ وہ پہلی تک ہے جب امام اللہ اکبر کہتا ہے. تو جب اس کے کلمات ختم ہوئے، اگر آپ اس وقت وہاں موجود ہیں صف میں تو آپ مل گئے ہیں، اور اگر بعد میں آئے ہیں تو آپ اس میں ملے نہیں ہیں، دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. کوشش کرنی چاہیے. نیت کے بھی تو اللہ ثواب دیتے ہیں نا، محنت کے بھی تو ثواب دیتے ہیں، اور یقیناً پورا ہو بھی جاتا ہے. سجدے کی حالت میں پیٹ اور ران آپس میں نہ ملیں، کوئی حدیث ہے؟ جی بالکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داود میں بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے. آپ نے اپنے کوہنیوں کو پیٹ سے لگانے سے، رانوں سے لگانے سے اور زمین پر لگانے سے منع کیا، اور اسی طرح اپنے پیٹ کو بھی رانوں سے لگانے سے منع کیا. تو سجدہ ایسے کیا جائے کہ کوہنیاں یعنی بازو جو ہیں وہ اس طرح پیٹ، ران یا زمین کے ساتھ نہ لگے ہوئے، اور اسی طرح پیٹ اور رانے آپس میں نہ ملیوں، ذرا اٹھ کر
اور یہ مردوں کے لیے تو ہے ہی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ بات یاد رکھیں، مردوں اور عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ شریعت میں ایک ہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کے سجدے کا طریقہ ایک بتایا، فرق کوئی نہیں، فرق کوئی نہیں. ادائیگی نماز میں کوئی فرق نہیں. اگر شرک کے علاوہ ماں باپ کو اسلام کے علاوہ بات کہیں جو اسلام میں نہ ہو تو ان کی بات ماننے یا نہیں. یعنی ماں باپ اگر شرک کے علاوہ کوئی ایسی بات کہیں جو اسلام میں نہیں تو پھر مان لینی چاہیے کہ نہیں؟ یہ پوچھا جا رہا ہے. نہیں ماننی چاہیے. پہلے بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری انسانیت میں سب سے زیادہ حق انسان کے اوپر والدین کا ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات کہیں، چاہے وہ شرک ہو چاہے کوئی اور گناہ ہو، مثال کے طور پر والدین کہہ رہے ہیں بیٹا ابھی تو ہلے جوان ہے، تیرا ہلے بیاہ بھی کرنا ہے، تو داڑھی کٹوا دے یا منا دے. اب یہ شرک تو نہیں کہہ سکتے نا، لیکن یہ نافرمانی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی بات نہیں مانی. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث میں ٹکرا نہیں رہا تو پھر والدین کی بات ماننا فرض ہے. لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالی کی بات کی مخالفت ہوتی ہے یا اس پر عمل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے، والدین کی مخالفت ہو سکتی. دیکھیں نا، 3 کیٹیگری ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد والدین. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں والدین کی بات مانیں گے تو پھر ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نیچے کر کے والدین کو اوپر کر دیا. یہ جائز نہیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں والدین کی بات مانیں گے تو ہم نے پھر والدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کر دیا. لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. ان دونوں کو اوپر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ. اس کے بعد والدین کی بات. اگر ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے تو پھر ادب و احترام سے انکار کریں. ادب و احترام اپنی جگہ ملحوظ رہے، سیدھا جواب نہیں، اچھے طریقے سے، بہترین طریقے. قرآن مجید میں نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کوئی بات کہنی پڑے نا تے وغاٹیاں نہیں مارنیاں، سیدھے جواب نہیں دینے. ان کے ساتھ بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کو بات کہنی، تو پھر وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللهم لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما اے مولا جو جان بوجھ کر بیٹھے اچانک ہوئے سارے معاف فرما اے اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا فرما اے اللہ جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما اے اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار گھروں میں بیمار سب کو شفا عطا فرما اے مولا شفا تیرے اختیار میں ہے تو اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہمارے والدین ہمارے رشتہ دار جتنے مسلمان توحید پرست تیرے پاس پہنچ چکے تو سب کو معاف فرما اے اللہ سب پر رحم فرما اے اللہ اس مسجد کے بانی اس مسجد کے نمازی مرد اور عورتیں بچے بوڑھے جوان اے اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے تو سب کو معاف فرما اے اللہ ہم مانتے ہیں یقیناً ان سے گناہ ہوئے غلطیاں ہوئی نافرمانیاں ہوئی اے اللہ تو ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما عذاب حشر سے محفوظ فرما عذاب جہنم سے محفوظ فرما اے اللہ قیامت کا دن آئے اے اللہ میدان محشر کی ذلتوں سے محفوظ فرما اے اللہ قبروں سے نکلیں سواریاں عطا فرما میدان میں پہنچیں اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر سے پینا نصیب فرما اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہم بڑے کمزور تیرے عذابوں کو جھیل نہیں سکتے تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما اپنی رحمت سے ہمیں آزاد فرما اے اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جتنے مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان کو چاہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نبود کر دے اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دے اگر ہدایت میں ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو صفا ہستی سے ختم کر دے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جو تیرے پیغمبر علیہ السلام کے دشمن اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے اے اللہ وہ ظالم جو خاکے بنا رہے ان کو برباد کر دے اے اللہ یا ان کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ہدایت اگر ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو ختم فرما دے اے اللہ ہم بڑے کمزور تو قوی ہے تو طاقتور ہے اے اللہ تو خود ہی ان سے انتقام لے لے اے اللہ تو ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے اے اللہ جو مانگ لیا وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما
اے اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اے اللہ جو اس کو آباد کر رہے ہیں تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد فرما، اے اللہ جنہوں نے یہ پروگرام بنایا یہ انتظام کیا اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، اے اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما، اے اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔